رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں اور میں نے ہر باب سے 1000 باب استنباط کیے ہیں۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ سب سے زیادہ نفع دینے والا خزانہ 2 چیزیں ہیں، وہ احسان جو شریف لوگوں کے حق میں کیا جائے، وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے پڑھاتے اور پڑھتے ہیں۔ سب سے بہتر ذخیرہ 2 چیزیں ہیں، وہ علم جس پر عمل کیا جائے، وہ نیکی جس کا احسان نہ رکھا جائے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی انتہا کو پہچاننا دشوار ہے، عقل اور علم۔ بے شک علم کو نقل کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس کی حفاظت کرنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ بے شک آگ میں یہ وصف ہے کہ اگر اس میں سے کچھ لے لی جائے تو وہ اس طرح کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے ایندھن نہ ملے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ بے شک علم کی حالت یہ ہے کہ اگر صاحب علم سے کوئی شخص علم سیکھے تو اس کا علم کچھ کم نہیں ہو جاتا، لیکن اگر اہل علم اس کے سکھانے میں بخل کرے تو ان کے سینوں سے بھی مٹ جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کا مال و متاع اپنے دوستوں اور دشمنوں سب کو دیتا ہے، مگر علم صرف ان کو عطا فرماتا ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ بے شک علم ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور آفتوں سے نجات دیتا ہے اور جہالت راہ سے بھٹکاتی اور گمراہ و ہلاک کرتی ہے۔ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو ان کی شریعت کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ بے شک علم کا بہترین ثمرہ یہ ہے کہ صاحب علم سکون، وقار اور بردباری اختیار کرے۔ علم اللہ تعالیٰ کا بہترین عطیہ اور عمدہ زیور ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، اور جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ جو شخص علم کے ذریعے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، علم اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے علم کو ضائع کر دیتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو شخص علم سے ہدایت اور رہبری چاہتا ہے، علم اسے روشن شاہراہ کی طرف رہنما بن جاتا ہے۔ جو شخص علمی باتوں کو اپنی گرہ میں باندھتا ہے، اس کا علم روز بروز زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور جو شخص عمل کرنے کے لیے علم بڑھاتا ہے اسے علم کی بے قدری سے کوئی وحشت نہیں ہوتی۔ جو شخص بچپن میں علم حاصل نہیں کرتا وہ بڑا ہو کر امام اور پیشوا نہیں ہو سکتا۔ علم ایک مضبوط قلعہ اور نیکی ایک محفوظ خزانہ ہے۔ علم بہت عمدہ وراثت اور کامل نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطیت بجلانہ نہایت نفع بخشش ہے۔ علم وہ دریا ہے ناپید کنار جس کا احاطہ دشوار ہے۔ علم عقل کا چراغ اور معرفت دل کا نور ہے۔ علم سے آدمی کو بزرگی حاصل ہوتی ہے اور حرص آدمی کو ذلیل کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ علم زندگانی اور شفا، سخاوت، تمام اوصاف کی کان اور کنایت ہمیشہ رہنے والی عزت ہے۔ علم عقل کا چراغ ہے اور علم بے عمل گمراہی ہے۔ لوگوں میں علم بہت زیادہ مگر عمل بہت کم ہے۔ علم ایک مہربان رہنما اور حیا ایک بہترین حلق ہے۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ علم 2 قسم کے ہیں، عقلی اور نقلی۔ علم عقلی جب تک نقل کے مطابق نہ ہو کسی کام کا نہیں۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جو ضروری اور کارآمد علم ہے اسے حاصل کرو۔ فہم و سمجھ علم کی غلام ہے اور پرہیزگاری عمدہ لباس ہے۔ صدقہ بہت اچھا نفع اور علم کا حصول ایک اعلیٰ درجے کا حسن ہے۔ علم بردباری کی جڑ اور بردباری علم کی زینت ہے۔ علم ادیب لوگوں کی خوشی طبع کا سامان ہے۔ علم جسے عطا ہو اس کے لیے بہترین شرافت کا باعث ہے۔ سنجیدگی، بردباری اور توضع علم کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ علم کمالات کی زینت اور داد دہیش عزت کا نگہبان ہے۔ علم حکمت کا پھل اور اعمال کی درستی اس کی شاخیں ہیں۔ علم نہایت بزرگ سرمایہ اور پرہیزگاری نہایت پاک کھیتی ہے۔ علم آدمی کا مددگار ہوتا ہے اور حکمت حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ علم بہت اچھا ساتھی، عمل صالحہ بہت اچھا توشہ اور دوستی ایک بہترین رشتہ ہے۔
جس شخص نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی مردوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ریاست نفس علم پڑھنے اور عادت کے مغلوب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تھوڑا سا علم عمل کے ساتھ بہت سے علم سے جو بغیر عمل کے ہو بہت بہتر ہے۔ علم کے سوا ہر ایک چیز خرچ کرنے سے گھٹ جاتی ہے۔ علم کی فضیلت و خوبی اس پر عمل کرنا اور عمل کی خوبی اس میں اخلاص رکھنا ہے۔ فکر و فہم میں ترقی کرنا، علمی مضامین کو بار بار ٹانے اور ان کے پڑھنے اور پڑھانے کی نسبت زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ عقل کے بڑھانے اور تیز کرنے پر سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز تعلیم ہے۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بھاری گناہ وہ ہے جو اس کے کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ تمام فضائل کی غایت علم اور علم کی غایت سنجیدگی اور حلم ہے۔ علم بہترین حکمت اور تمام خوبیوں کی جڑ ہے، جبکہ جہالت نہایت بری بیماری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری وہ علم ہے جس پر عمل کرنے کی نسبت قیامت میں باعث پرس ہوگی۔ علم حاصل کرو، اس سے تمہیں حیات ابدی حاصل رہے گی۔ علم اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور زہد اس کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اور جھوٹ سے اہل نفاق زینت حاصل کرتے ہیں۔ علم کا ثمرہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کا ثمرہ آخرت کی راحت ہے۔ علم کا ثمرہ اخلاص عمل اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ علم کو لازم پکڑیے کہ یہ ایک وراثت بیش قیمت ہے۔ طالب علم کا فرض ہے کہ علم کی طلب میں اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالے۔ علم حاصل کرنے میں کبھی دل میں ملال نہ لائیے اور اپنے پڑھے ہوئے کو زیادہ نہ سمجھیں۔ علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ زیادہ فائدہ مند نہیں، اور حلم سے بڑھ کر کوئی عزت زیادہ سچی اور بلند نہیں۔ منافق کا علم اس کی زبان اور مومن کا علم اس کے دل پر ہوتا ہے، اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر عقل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ حلم ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، لیکن علم سے دماغ جلا پاتے ہیں۔ علم بغیر عمل کے ایک آزار ہے، عمل بغیر اخلاص کے بیکار ہے۔ جس کو علم نہیں وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کرے، کیونکہ تحصیل علم ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ علم تو مال سے بہتر ہے۔ مال کی تو حفاظت کرتا ہے جبکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ عبادت میں بغیر علم کے بھلائی نہیں، علم بغیر فہم کے کچھ نہیں، اور وہ قرات ہی نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ جو شخص علم دین سے بے خبر ہو کر تجارت اور لین دین کا معاملہ کرتا ہے وہ ضرور رہا اور ناپاک کو اکٹھا کرتا ہے۔ علم کا فائدہ عمل ہے اور دنیا کے کام آس پر چلتے ہیں۔ جس طرح کے علم آدمی کو راہ راست پر لاتا اور اسے نجات بخشتا ہے، اسی طرح جہل اس کو گمراہ کرتا اور ہلاکت میں پھنساتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں اپنے علم کی نگہداشت نہیں کرتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کا علم لوگوں میں اسے شرمندہ اور رسوا کرتا ہے۔ جو شخص علم سے ناواقف اور اس سے بے بہرہ ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اس کا علم کامل ہو جاتا ہے، اور جو شخص زیادہ سفاہت کمینگی کے کام کرتا ہے وہ رذیل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقلوں کو نہ تو اپنی صفات کی حقیقت پر پورا مطلع فرمایا اور نہ ان کو ان کے متعلق ضروری علم سے محروم رکھا ہے۔ علم نہایت اعلیٰ درجے کی کامیابی اور عطایت ہمیشہ باقی رہنے والی عزت ہے۔ علم عقل کا سرنامہ اور معرفت بزرگی کی دلیل ہے۔ علم بڑا مددگار اور بے حوصلگی باری جرم ہے۔ بہت سے علم ایسے ہیں جو گمراہی کا باعث ہیں، اور بہت سے ملاپ ایسے ہیں جن سے ملاپ کرنے والے برپا پڑتا ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی زیادہ راہ نما نہیں، اور صلح سے بڑھ کر کسی چیز کا انجام اچھا نہیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کا علم تمام پوشیدہ چیزوں کو محیط اور تمام ظاہر چیزوں سے پر حاوی ہے۔ جو شخص عرصہ دراز تک علم پڑھا جاتا ہے وہ اپنی معلومات نہیں بھولتا، نیز وہ مضامین معلوم کر لیتا ہے جس کو وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ جزاک اللہ۔